رات کے وقت ایک چور گھر میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو بستر پر ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ کھٹ پٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑھیا لیٹے لیٹے بولی، بیٹا تم شکل سے کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، یقیناً حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ گئے ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، الماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں سارا مال ہے، تم خاموشی سے وہ لے جانا، مگر پہلے میرے پاس آ کر بیٹھو، میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ سن کر ذرا مجھے تعبیر تو بتاؤ۔ چور اس بڑی عورت کی رحم دلی اور شفقت سے بڑا متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اپنا خواب سنانا شروع کر دیا، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک صحرا میں گم ہو گئی ہوں، ایسے میں ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے 3 دفعہ زور زور سے بولا، ماجد ماجد ماجد، بس پھر خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی، ذرا بتاؤ تو اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ چور سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑھیا کا نوجوان بیٹا ماجد اپنا نام زور زور سے سن کر اٹھ گیا اور اندر آ کر چور کی خوب ٹھکائی لگائی۔ بڑھیا بولی، بس کرو، اب یہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا۔ چور بولا، نہیں نہیں، مجھے اور مارو تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے میں چور ہوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں۔ رانے کی شادی ہوئی۔ رانا صاحب دلہن کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کو سمجھاتے رہے کہ امی ابو کا بہت خیال رکھنا ہے، گھر میں سب کی عزت کرنی ہے، سب کا کہا ماننا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اور پھر ایسی ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح رانے کے والد نے رانے کو آواز دی، اٹھ رانے، نہا دھو لے۔ اندر سے دلہن کی آواز آئی، ابا جی اس کنجر نو صرف غرارے کروا دیو۔ ہوائی جہاز میں عورت نے اپنے 5 سالہ بچے کو بیت الخلاء میں بٹھایا اور کہا کہ 5 منٹ میں آتی ہوں۔ بچہ 2 منٹ بعد ہی بیت الخلاء سے نکل گیا اور ایک سردار نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ بچے کی ماں آئی تو اندر سے کنڈی لگی ہونے پر اس نے باہر سے آواز لگائی، کر لی ہے تو صاف کر کے پینٹ پہنا دوں؟ اندر سے سردار حیرانی سے بولا، بلے بھی بلے، یہ ہوتی ہے سروس۔ میراثیوں کا دادا مرنے والا تھا، سارے بچے ارد گرد خاموش بیٹھے تھے، ماحول بہت سوگوار تھا۔ اچانک ایک میراثی بولا، ویلے جو بیٹھے ہاں، جدوں تک دادا نہیں مردا، پولی پولی ٹولکی نہ وجا لئیے۔ پہلا دوست، اداسی کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا دوست، بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ 10 دن تک بات نہیں کرے گی۔ پہلا دوست، یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ دوسرا دوست بولا، یار آج آخری دن ہے۔ ایک پٹھان مسجد میں گیا تو مسجد کے امام نے اسے بہت مارا۔ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے مارنے کی وجہ پوچھی تو مولوی صاحب نے کہا، یہ صبح سے 4تھی مرتبہ آیا ہے اور بار بار پوچھ رہا ہے کہ 14 اگست کی نماز کتنے بجے ہوگی۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جس کے 12 بچے ہوں گے اسے 2 مربع زمین ملے گی۔ ایک صاحب ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم سے بولے، دیکھو 7 بچے ہمارے ہیں، 4 میری دوسری بیوی سے ہیں جو میں نے تم سے چھپا رکھی ہے، اور ایک بچہ اور بھی ہے جو کسی قانون کی کتاب میں ظاہر نہیں کیا، اگر تم تعاون کرو تو ہمیں بھی 2 مربع مل سکتے ہیں۔ بیگم کی اجازت ملنے پر شام کو وہ صاحب 5 اکٹھے کر کے لے آئے۔ جب فائنل گنتی کی تو اپنے بچوں میں سے 4 کم تھے۔ بیگم سے پوچھا، ہمارے 4 بچے کدھر گئے؟ بیگم نے جواب دیا، جن جن کے تھے وہ لے گئے۔ باپ، کیا کر رہے ہو؟ بیٹا، پڑھ رہا ہوں پاپا۔
बाप, वाह, वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हो? बेटा, आपकी होने वाली बहू के मैसेज। शोहर मरते वक्त अपनी बीवी से, सकीना, वो जो तुम्हारी अलमारी से सोने का सेट चोरी हुआ था वो मैंने चुराया था। बीवी रोते हुए, आप ऐसी बातें ना करें। शोहर, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी रोते हुए, अब बस भी करें। शोहर, और जो तुम्हारी कमेटी के पैसे थे वो भी मैंने ही चुराए थे। सकीना, कोई बात नहीं, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जहर भी मैंने ही दिया है। बीवी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो ना। शोहर, मैंने 3-4 मर्तबा कहा है मगर वो मानते ही नहीं। बीवी और शोहर आपस में लड़ रहे हैं। एक साहब कहने लगे, यार सारी जिंदगी डरते डरते गुजर गई, वालदैन से, फिर असातिज़ा से, फिर अफसरान से, फिर मौत, और मौत के बाद हिसाब किताब से। मैंने पूछा, आपने बीवी का जिक्र नहीं किया? कहने लगे, डर के मारे नहीं किया। बीवी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? शोहर, क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी, आपको पता है कि मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? शोहर, क्यों? बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। एक शादीशुदा जोड़ा बर्तनों की दुकान में झगड़ रहा था। बीवी बोली, मैंने यही शीशे के गिलास लेने हैं। शोहर, नहीं, इससे बड़े गिलास लेने हैं। दुकानदार, साहब जी, यौम ख़वातीन भले ही गुजर गया है लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही गिलास ले लीजिए ना। शोहर, अरे भाई, तुम्हें गिलास बेचने की पड़ी है? इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ नहीं घुसता, मैं इसे धोऊंगा कैसे? एक मिरासी फौज में भर्ती हो गया। अचानक जंग हो गई। जंग के दौरान कमांडर ने मिरासी को फोन करके पूछा, क्या बना? मिरासी ने कहा, जनाब 30 पे 2 आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।